بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت مبارکہ اپنے اندر بہت سے راز رکھتی ہے، بڑے خزانے اس کے اندر موجود ہیں۔ تدبیر منزل کے لیے، انتظام ریاست کے لیے اور پردہ غیب سے رزق حاصل کرنے کے لیے یہ مجرب المجرب اور زود اثر ہے۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے عرض کی تھی کہ حضرت آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ سے پہلے جو خلافت بنو امیہ کے لوگ آئے ہیں انہوں نے بہت سی زمینیں چھوڑی، بہت سے خزانے چھوڑے، بہت سی جائیدادیں چھوڑی، اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ بنا کے گئے، ان کو اپنا ولی عہد منتخب کر کے گئے، بادشاہت موروثی طور پر چلنے لگی۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ تو فقیر کر کے جا رہے ہیں، ان کو غریب کر کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت نے ایک گوشت کی بوٹی منگوائی تھی اور ایک سکہ گرم کروایا تھا، پیسے گرم کروائے تھے اور کہا، اور اس وقت حضرت نے ان سے کہا کہ یہ گوشت کی بوٹی کے اوپر رکھو سکہ۔ انہوں نے سکہ رکھا، گوشت جلنے لگا، بو آنے لگی۔ تو جس نے درخواست کی تھی وہ منہ چھپانے لگا کہ بو آ رہی ہے جلے ہوئے گوشت کی۔ فرمایا کہ آج دنیا میں تھوڑا سا گرم سکہ اگر گوشت پہ رکھا جا رہا ہے اور اس سے تھوڑی سی بدبو آ رہی ہے تو آپ سے وہ یعنی برداشت نہیں ہو رہی۔ دن قیامت کے جب یہی سکے، یہی درہم، یہی دنانیر ان کے ذریعے سے ہمارے جسموں کو داغا جائے گا جو ہم ناجائز طور پر وصول کر کے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں گے تو اس وقت کتنی بدبو ہوگی۔ تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تھی، یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ حضرت نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ان لوگوں کا دوست ہے جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، حلال و حرام میں احتیاط کرتے ہیں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی ان کا سرپرست ہے، وہی پروردگار ان کا ذمہ دار ہے۔ وہ ان کا چولہا بھی نہیں بجھنے دے گا، ان کے گھر کو بھی روشن کرے گا، ان کو نیک نامی بھی عطا کرے گا، ان کو دولت سے بھی مالا مال کرے گا۔ یہ جنہوں نے جائیدادیں چھوڑی یہ فقیر ہو جائیں گے، جو ہم کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے، ہم خدا کے آسرے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہی میرے بیٹے مالدار ہو جائیں گے۔ تو وہی وقت دنیا نے دیکھا، دمشق کی جامع مسجد، اس کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ان خلافت بنو امیہ کے جو شہزادے تھے ان کو بھیک مانگتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کو 100 اونٹ، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ اللہ نے اتنی ان کو عطا فرمایا تھا۔ یہی آیت، اس کا بھروسہ، اس آیت کا یقین، اس کو پڑھنے کی ترتیب، اگر ذکر الہی میں لطف حاصل ہے تو اس کو 46 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ اگر نماز میں لطف آتا ہے تو پھر اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے اور صلاۃ و تسبیح کی طرح پڑھنا چاہیے۔
جس طرح صلاۃ و تسبیح میں ہر رکعت میں تیسرا کلمہ 75 مرتبہ ہوتا ہے، 4 رکعتوں میں 300 کی مقدار پوری ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بھی وہی مقدار پوری کر لینی چاہیے۔ اس کی مقدار پوری کر لیجئے۔ گھر کے انتظام کے لیے یہ مفید و مجرب ہے، اور اپنا ریاست کی حفاظت کے لیے کوئی سربراہ ہے وہ اس کو پڑھے، اور تدبیر منزل گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے بھی یہ مجرب لکھی گئی ہے، اس کے خواص ہیں یہ، اس طرح پڑھ لیا جائے۔ اور ان ولی اللہ، یا ولی یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، دوست، مددگار، تو فرمایا اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی جو تعداد ہے، عدد ہے ولیج کا، یا ولیج کا جو عدد ہے وہ ہے 46 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ بھی پڑھتے رہیں، اور اس کی نماز صلاۃ و تسبیح کی طرح پڑھ لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اپنے نصیب کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھیے، زہ نصیب اللہ تعالیٰ خوش نصیب بنا دیں گے، ہر اعتبار سے فراوانی اللہ پاک مرحمت فرما دیں گے، سینہ بھی کھول دیں گے، گھر بھی آباد فرما دیں گے، ماحول و معاشرے میں عزت و مقام بھی اللہ پاک اس آیت مبارکہ کی برکت سے عطا فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔